ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے درس قرآن کے آغاز سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینہ کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 26 کی انشاءاللہ تعالی تفسیر اور اس کی وضاحت آپ کے گوشے گزار کی جائے گی۔ بطور تبرک آیت نمبر 26 کی تلاوت میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے یعنی فاسق ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو جنت کی خوشخبری دی، فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو آپ جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 میں بیان کیا گیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مثال بیان کرنے کے لیے کسی بھی چیز کے ذریعے اللہ تعالی مثال بیان کرے۔ اس آیت کی شان نزول میں مفسرین کرام نے بیان کیا کہ کفار و مشرکین نے قرآن مجید کی آیتوں پر اعتراض کیا، چونکہ وہ کفار و مشرکین اور منافقین اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان تھے،
اللہ کے کلام کے اندر وہ ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے کہ اس کلام کو اللہ کا کلام قرار نہ دیا جائے، یہ ان کی کوشش ہوا کرتی۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے اعتراض کیا، کفار و مشرکین نے اور منافقین نے، کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں بیان کی۔ پچھلی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں آپ نے سماعت کیا کہ منافقین کی مثال دی گئی کہ منافقین کی مثال ایسی ہے، اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ کو سلگایا، جب وہ آگ روشن ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنے لگا، اچانک وہ روشنی بند ہو گئی تو وہ بیٹھ گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال بیان کی کہ یہ لوگ منافقین بارش کی طرح ہے، اور یہ منافقین کا معاملہ یہ ایک آگ سلگانے والے شخص کی طرح ہے۔ بجلی کی مثال قرآن میں دی گئی، اور اسی طرح قرآن مجید میں کفار و مشرکین کو کہا گیا کہ یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان بتوں کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ جس طرح مکڑی کے جالے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، مضبوطی نہیں ہوتی، ان کے عقیدے کے اندر بھی کوئی مضبوطی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مثالیں بیان کی۔ تو کفار و مشرکین کہنے لگے کہ اللہ کی ذات تم کہتے ہو بہت بلند و بالا ہے، تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ ان مکڑی کے جالوں کے ذریعے مثال بیان کرے؟ اللہ کو کیا چیز کی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرضی ہے کہ وہ ان حقیر معمولی چھوٹی چیزوں سے اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے؟ وہ تو خالق کائنات ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اسے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے مثال بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قربان جائے جب انہوں نے اس طرح کے اعتراضات کیے اور کہنے لگے کہ اگر قرآن یا اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ کے لائق نہیں کہ وہ ایسی چھوٹی چیزوں کی مثال قرآن میں بیان کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کے رد میں اس آیت مبارکہ کو نازل کیا، ان کا رد کیا اور کہا کہ سن لو، بے شک اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، خدا کی ذات ہر عیب اور ہر ضرورت سے پاک ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان مثالوں کی ضرورت ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مثال اسی لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ بندوں کو سمجھ میں آئے، بندوں کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ اللہ کو مثالوں کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، بندے آسانی سے بات کو سمجھ جائے، خدا کے کلام کو ان کے دل و دماغ میں پختگی سے قائم ہو جائے، یہ مثال دینے کا مقصد ہوتا ہے۔ مثال یوں ہی نہیں دیتی کسی چیز کی، مثلا کوئی اسی انسان کے اندر کوئی طاقت و قوت والا انسان نظر آیا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شیر کی طرح ہے، کوئی کمزور دکھائی دیا اس کو کچھ الگ نام سے مثال دیتے ہیں، کوئی خوبصورت نظر آیا تو اس کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ چاند کی طرح ہے۔ تو یہ مثال جو دی جاتی ہے وہ سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے، تو مثال بیان کرنا یہ خود خالق کائنات کی سنت مبارکہ ہے۔ مثال کے ذریعے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کرنا یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے، رب کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا اس بات سے کہ وہ مچھر یا اس سے کمتر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ اللہ کو اس بات پر کوئی حیا نہیں ہے کہ میں خالق کائنات ہو کر مچھر کی مثال کیسے بیان کروں۔ فرمایا کہ مچھر ہی نہیں بلکہ مچھر سے بھی کمتر کوئی چیز ہے اس کی بھی مثال بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔
فرمایا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مچھر معمولی چیز ہے؟ نہیں، یہ مچھر تو اللہ کی وہ قدرت ہے کہ اس قدرت کے آگے وقت کے بڑے بڑے ظالم بادشاہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہی مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں چلا گیا۔ نمرود جو بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا تھا، یہ نمرود جو انتہائی بدبخت ظالم اور جابر تھا، اس نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تو اسی مچھر کے ذریعے ہلاک کیا۔ دیکھنے میں تو معمولی ہے، لیکن یہی مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہوا اور اس کے سر میں چڑھ گیا اور جا کر اس کے بھیجے کو کھانے لگا، تو نمرود کے سر پر جب تک اسے اطمینان نہیں ملتا، جب تک کہ کوئی چپل سے اس کے سر پر نہ مارے، جو بھی اس کے دربار میں آتا اس کے دربار کے آداب یہ ہو گئے کہ وہ بادشاہ سلامت کے سر پر چپل سے مارے تو اس کو سکون اور اطمینان ملتا۔ یہی مچھر نے نمرود جیسے ظالم جابر اور حاکم کو اسی مچھر نے ہلاک کر دیا۔ تم مچھر کو معمولی سمجھ رہے ہو، بلکہ مچھر کے بارے میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ یہ جو مچھر ہے یہ مضبوط ترین ہاتھی، شیر، اسے بھی یہ مچھر ہلاک کر سکتا ہے۔ مچھر میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ کسی مقام سے داخل ہو جائے بڑے سے بڑے جانوروں کے پاس، تو وہ اس کے دماغ میں داخل ہو کر اس کو ہلاک کر سکتا ہے مچھر۔ اس کے برخلاف ہاتھی، شیر، یہ بڑے بڑے جانور ہو کر مچھر کو نہیں مار سکتے۔ ان کے پاس اتنی ہوشیاری، سمجھداری نہیں کہ وہ مچھر کا مقابلہ کر سکے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی قدرت ہے، اگرچہ کہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، دیکھنے میں چھوٹا ہی نظر کیوں نہ آئے۔ اور یہاں تک کہ مفسرین نے بیان کیا کہ مچھر کو اللہ تعالیٰ نے بے خوف پیدا کیا ہے، اس کو ڈر نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ غور کریں، یہ جتنے بڑے بڑے جانور ہیں، شیر، ببر، اور جتنے موذی جانور ہیں اور جو انسانوں کو کھا جاتے ہیں، یہ جانور انسانوں کی بستیوں میں کیوں نہیں آتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے جانور انسان سے ڈرا کرتے ہیں، انسان سے ڈر کر آبادیوں میں داخل نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں رعب و دبدبہ ہے۔ اگرچہ کہ یہ بات اور ہے کہ کبھی کوئی انسان ان کے سامنے آ جائے تو اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں انسانوں کی آبادی کا ڈر ہے، اسی لیے وہ آبادی سے دور رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو مچھر ہے اسے انسانوں کا ڈر نہیں ہے، وہ انسانوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جانوروں کے پاس بڑے بڑے ڈر ہے، وہ آبادیوں میں داخل نہیں ہوتے، لیکن مچھر ہے کہ انسان کے گھروں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے یہاں تک بیان کیا کہ مچھر کی عادت ہے کہ جب تک وہ اس کا پیٹ خالی رہتا ہے تب تک وہ زندہ رہتا ہے، جب پیٹ بھر جاتا ہے تب وہ مر جایا کرتا ہے۔ تو صوفیہ کرام نے بیان کیا کہ انسان کی مثال بھی ایسا ہی ہے کہ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب راحت میں آتا ہے تو پھر دنیا کے عیش و مستی میں پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے کم تر کوئی چیز ہے اس کی بھی مثال بیان کرے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے کوئی مثال بیان کی جاتی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے، ان کے رب کی جانب سے سچ ہے۔ رب نے جو مثال بیان کی ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے کہ خدا کے کلام میں کوئی اعتراضات نہیں کرتے، اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے نہیں ہیں،
اللہ کی آیتوں کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب رہے وہ لوگ جو کفر کیے، وہ یہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ ان امثلہ کے ذریعے، ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، وہ اس طرح کے شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اختتام میں فرمایا یاد رکھ لو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی مثال جو قرآن کی آیتیں ہیں اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اسی قرآن کی آیتوں، قرآن کی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی آیتیں، اللہ کی طرف سے آنے والی مثالیں ایمان والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور نافرمانوں کے لیے یہ گمراہی کا سامان ہے۔ یعنی اللہ کے کلام میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ دراصل ان کے دلوں میں جو حسد ہے، اناد ہے، دشمنی ہے اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے، ان کے سینوں میں جو اناد ہے، جو دشمنی ہے، اسی دشمنی کی وجہ سے وہ اور گمراہی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو اس کو ماننے کے لیے سنا کرتے ہیں، اور قرآن ان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے جو اس قرآن پر ناحق کے جان بوجھ کر اس پر اعتراضات کیا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں سے جس بات کا مجھے اندیشہ ہے، خدشہ ہے، جس بات کے بارے میں مجھے یہ اندیشہ ہے، اس میں ایک اندیشہ مجھے یہ بھی ہے کہ میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، ایک ایسا آدمی جنم لے گا جس کا معاملہ یہ ہوگا کہ جو اللہ کے کلام قرآن کو بہترین انداز میں تلاوت کرے گا، اور قرآن کے ظاہری حسن سے وہ مالا مال رہے گا، اور اس کا لباس پورا اسلامی لباس ہوگا۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں قرآن سے رشتہ بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنے والا ہے، قرآن کے حسن بھی اس کے اوپر ظاہر ہے، اسلام کی لباس بھی اوڑھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایک عیب میں مبتلا کر دے گا، وہ کسی ایک ایسے عیب میں مبتلا ہو جائے گا کہ وہ قرآن پڑھ کر، اللہ کا کلام کی تلاوت کر کے بہت سے لوگوں کو مشرک قرار دے گا۔ اللہ اکبر، قرآن ہی پڑھ رہا ہے لیکن قرآن پڑھ کر بہت سے لوگوں کو مشرک قرار دے گا، اور یہاں تک کہ بہت سے انسانوں کو مشرک سمجھ کر قتل بھی کر ڈالے گا۔ جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ یقیناً مشرک سمجھ کر کسی کو قتل کر رہا ہے، قرآن پڑھ کر یہ عیب میں مبتلا ہو چکا ہے کہ دوسروں کو قتل کر رہا ہے، کیا حقیقت میں وہ جس کو مشرک کہہ رہا ہے وہ مشرک رہیں گے یا کہنے والا خود مشرک رہے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جس کو مشرک سمجھ کر قتل کر رہا ہے، جس کو قتل کر رہا ہے وہ مشرک نہیں ہوں گے بلکہ کہنے والا خود مشرک رہے گا۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج بہت سے لوگ جو گمراہی میں مبتلا ہے، بہت سے لوگ جو بدعقیدگی میں مبتلا ہے، بہت سے لوگ جو گمراہی کا شکار ہے، ان کے پاس بھی قرآن کی آیتیں موجود ہیں، وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر مسلمانوں کو مشرک کہا کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو
اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہی بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کسی کے قرآن کی تلاوت کو سن کر یہ سمجھنا کہ وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے، مفہوم صحیح بیان کر رہا ہے، نہیں، اللہ کا کلام تو حق ہے، لیکن اس سے جو استدلال کرنا ہے، اس سے جو معنی لینا ہے، وہ اگر گمراہی کے معنی لے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اسی لیے ہمارے حیدرآباد دکن کی ایک عظیم دینی درسگاہ جامع نظامیہ کے بانی حضور سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ معارف دستگاہ سیدی الشاہ امام محمد انور اللہ فاروقی فضیلت جنگ حضور بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ گمراہ لوگوں سے قرآن کا سننا اور حدیث رسول کا سننا، اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ گمراہ لوگوں سے، ایسا نہیں کہ وہ قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کو سن لیں، کہنے والا حدیث ہی کہہ رہا ہے، کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا، نہیں، تب بھی گمراہ لوگوں سے قرآن و حدیث کو سننے سے منع کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن اپنی غلط خیالات، ان کے باطل نظریات، ان کی باطل سوچ و فکر جو ان کے ذہنوں میں دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے باطل عقیدے کو قرآن کی آیتوں سے جوڑنے لگیں گے، جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ گمراہ اور بدعقیدہ لوگوں سے قرآن اور حدیث نہ سنا جائے۔ آج ہمارے پاس جتنے گمراہی پھیلی ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو بدعقیدہ ہے، جن کے عقیدے میں بگاڑ و فساد ہے، جن کے سینوں میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت کے تعلق سے دلوں میں عداوت ہے، حضور کی ذات سے نفرت ہے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے محبت سے وہ دور ہے، ایسے لوگوں سے جب قرآن و حدیث کو سنتے رہیں گے تو سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسی قرآن کے ذریعے آپ گمراہ لوگوں کی بیانات کو، ان کی کتابوں کو پڑھیں گے تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہی سرکار کی عظمت کو گھٹاتے رہیں گے۔ آیتیں قرآن کی ہے، اور اللہ کے نیک اور صالحین اور اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں، ربانیین ہیں، ان کے آپ واعظ و نصیحتوں کو، کتابوں کو پڑھیں گے تو قرآن کی آیتوں کے ایک ایک حرف میں سرکار کی عظمتیں بیان کرتے رہیں گے، قرآن کی ایک ایک آیت حضور کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے۔ تو اسی لیے ہمارے علماء نے بیان کیا کہ سارا قرآن یہ حضور کی نعت ہے، سارا قرآن حضور کی نعت بیان کر رہا ہے، الحمد سے لے کر ناس تک اگر آپ پڑھیں گے تو ہر ایک میں آپ کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی نعت آپ کو ظاہر ہوتی رہے گی، بشرطے کہ وہ ایمان، وہ عقیدہ، وہ محبت، وہ کیفیت، وہ الفت دلوں کے اندر حضور کی ذات سے وہ وابستگی دلوں میں پیدا رہے۔ ہمارے علماء نے ایک ایک آیت میں، ایک ایک حرف میں سرکار کی عظمت کو بیان کیا۔ تو حضور بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کا نام علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ انہوں خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں بڑے مشہور شخصیت ہے۔ علامہ ابن سیرین کی خوابوں کی تعبیر کی کتاب مشہور ہے، تعبیر الرؤیا کے نام سے بازاروں میں بھی ملے گی، اور اس کا اردو میں، فارسی میں ترجمہ بھی آ چکا ہے۔ بڑے مشہور تابعی ہے جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صحبت اختیار کی ہے۔ ان کے پاس دو لوگ آئے، دونوں نے آ کر کہا کہ اے ابن سیرین، ہم آپ کے سامنے دو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا، نہیں، مجھے قرآن کی جو آیت تم سنانا چاہتے ہو میں نہیں سننا چاہتا۔ آپ نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم حدیث رسول سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے حدیث رسول بھی تم سے نہیں سننا۔ اس کے بعد کہا کہ تم دونوں
یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہو یا میں خود اٹھ کر یہاں سے چلا جاؤں؟ لوگ پریشان ہو گئے کہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے نیک متقی پرہیزگار، قرآن و حدیث سے محبت اور پیار کرنے والے، انہوں نے قرآن سننے سے بھی اور حدیث رسول کی سماعت سے بھی انکار کر دیا، اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھنے تک آپ بے چین رہے۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو قربان جائے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں آئے تھے یہ دونوں اہل ہوا، یعنی یہ بدعاتی اور گمراہ لوگ ہیں۔ اگر ان سے میں قرآن کی آیتیں سنتا اور یہ اللہ کے کلام کو سنا کر اس کے کوئی دوسرے معنی بتلاتے، اس سے کوئی غلط مفہوم نکالتے، غلط استدلال کرتے، تو اس کی وجہ سے کہیں میرے دل میں شک و شبہ پیدا نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے ان سے قرآن اور حدیث کو سننے سے انکار کر دیا۔ تو شیخ الاسلام بانی جامع جامعہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے وقت کے امام ہو کر، اتنے بڑے عظیم المرتبت تابعی ہو کر، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اگر قرآن و حدیث کا کوئی غلط مفہوم سناتے تو ان کے غلط مفہوم کو سن کر میرے دل میں شک اور شبہ پیدا ہو جائے گا، اسی لیے انہوں نے سننے سے انکار کر دیا۔ تو حضور بانی جامع جامعہ فرماتے ہیں ایسی عظیم ہستی کا یہ معاملہ ہے کہ وہ گمراہ لوگوں سے قرآن و حدیث نہیں سن رہے ہیں، تو ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو کتنا احتیاط نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بھی سنتے ہیں ان کی بھی سنتے ہیں، ہم ان کے وہ جماعت والے، یہ جماعت والے، وہ عقیدے والے، یہ عقیدے والے، ہم سب کی سنتے ہیں، لیکن ہم اپنے کو جو سمجھ میں آتا ہے اس پر چلا کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ واقعہ درس دے رہا ہے کہ نہیں، اگر مختلف لوگوں سے مختلف باتیں اگر سنتے رہیں گے تو ایمان میں شک اور شبہ پیدا ہوتا رہے گا۔ انسان کا جو دل ہے وہ کبھی بھی بدل سکتا ہے، انسان کے پاس اتنی طاقت و قوت و صلاحیت نہیں کہ وہ حق بات کا صحیح طور پر ادراک کر سکے۔ اگر وہ دوسرے لوگوں سے سنے گا تو پھر اس کے ایمان میں شک اور شبہ پیدا ہوتا جائے گا، ایمان ڈگمگانے لگے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے تعلق سے مختلف شکوک و شبہات پیدا ہونے لگیں گے۔ اسی لیے فرمایا قرآن بھی سنو تو اہل حق سے سنو، حدیث بھی سنو تو اہل سنت سے سنو، چونکہ بغیر اہل حق کے اگر گمراہ لوگوں سے سنیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے، اس مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا، اور اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اور یہاں پر یہ بات بتلاؤں کہ یہاں پر گمراہ کرنے کی جو نسبت ہے وہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے سینوں میں جو عناد ہے، جو دشمنی ہے، جو عداوت ہے، ان کے سینوں کے اندر قرآن کے تعلق سے جو بغض ہے، ان کے سینوں کے اندر صاحب قرآن کے تعلق سے جو دشمنی ہے، اس دشمنی کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے، اس دشمنی کی وجہ سے وہ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ ورنہ دلیں اگر صاف ہوتے، دلوں کے اندر کینہ کپٹ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں ہدایت کی دولت سے سرفراز فرماتا۔ آخر میں فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، یاد رکھ لو اس کے ذریعے گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ اب فاسق کے بارے میں ہمارے علماء نے بیان کیا کہ فسق، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے کبھی ایک مرتبہ گناہ ہو گیا، اس نے فوراً توبہ کر لی تو وہ فاسق نہیں کہلاتا۔ فاسق وہ ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، بڑے گناہ کا مرتکب ہو، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو کر اس نے پھر توبہ بھی نہیں کیا،
اور فاسق کی تعریف میں علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ جو بار بار گناہیں کرتا ہو، جو کثرت سے گناہوں میں مبتلا ہو، اسے فاسق کہتے ہیں۔ اور فاسق جو ہوتا ہے، اگر کوئی ایمان والا ہے، کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، تو وہ فاسق کہلائے گا، کافر نہیں کہلائے گا۔ فاسق اور کافر میں علماء نے فرق بیان کیا کہ مومن فاسق تو ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا۔ چونکہ کوئی شخص شراب پیتا ہے، شراب پینا یہ فسق ہے۔ کوئی سود کھا رہا ہے، سود خور یہ فاسق ہے۔ کوئی قتل کر رہا ہے، نعوذ باللہ، قاتل یہ فسق ہے، اس کو فاسق کہلائیں گے، لیکن اس کو کافر نہیں کہتے۔ یہ فاسق ضرور ہے، گناہ میں مبتلا تو ضرور ہے، لیکن ایمان سے خارج نہیں ہے۔ ایمان سے خارج کب ہوگا؟ ایمان سے خارج اس وقت ہوگا کہ اگر وہ اپنے گناہ کو حلال سمجھے، نعوذ باللہ۔ کوئی شراب پی رہا ہے اور شراب پینے کو اپنے لیے حلال سمجھ رہا ہے، چونکہ شراب حرام ہے، قرآن کی واضح آیت ہے۔ حرام چیز کو اگر کوئی حلال سمجھے گا تو وہ شخص حرام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی سود کھا رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے حلال ہے، یہ جائز ہے، تو چونکہ وہ حرام کو حلال سمجھ رہا ہے، اسی لیے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور بعض ناواقف لوگ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں آ کر خودکشیاں کر لیتے ہیں، اور خودکشی کرنے والا اگر یہ سمجھے کہ یہ خودکشی کرنا میرے لیے حلال ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے اور یہ تصور ہے کہ میرا اس کو قتل کرنا ناحق، میرا اس کو قتل کرنا یہ میرے لیے جائز ہے، تو ایسا حرام کو حلال سمجھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اس قرآن کے ذریعے گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، جن کے عقیدے میں بھی فسق ہوتا ہے، جن کے عمل میں بھی فسق ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ بقرہ کی آیت 26 ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مثال اسی لیے بیان کرتا ہے تاکہ بندوں کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، مثال کے ذریعے بات واضح سمجھ میں آ جائے۔ اور اللہ کو اس بات میں کوئی حیا نہیں کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، چونکہ مچھر کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، وہی خالق کائنات ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا وہی خالق ہے، لہٰذا اپنی مخلوق کے ذریعے مچھر کی مثال بیان کرنے کے لیے اللہ کو کوئی حیا نہیں ہے، یا مچھر سے کمتر اگر کوئی مخلوق ہے اس کی بھی مثال بیان کرنے میں اللہ کو کوئی حیا نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ان کے رب کی جانب سے ہے، جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے کیا چاہتا ہے، خدا کا کیا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی مثالوں کے ذریعے بہت سے گمراہ قرار پاتے ہیں، اور اسی مثالوں کے ذریعے بہت سو کو اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اس سے گمراہ وہی ٹھہرتے ہیں جو فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کلام مجید کی مقدس آیتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو مالا مال فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔